سیاسی کشیدگی میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر آج جو تقریریں ہوئی ہیں اس میں 18ویں ترمیم کا ذکر آ رہا تھا، این ایف سی ایوارڈ کا ذکر آ رہا تھا اور صدارتی نظام کا بھی ذکر آ گیا. تو یہ جو ہماری سیاسی بحث ہے یہ کس رخ کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ایک بہت بڑے وائرس کا سامنا ہے جو ایک عالمی وبا کی صورت میں جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. روزانہ 50-60 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. تو یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ سیاسی کشیدگی جو ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج قومی اسمبلی میں یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے قرارداد منظور ہوئی ہے اور تمام جماعتوں نے اس کو منظور کیا. لیکن آج ایک اور اہم واقعہ بھی ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ آج ہماری جو وزارت خارجہ ہے اس نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جو واہگہ بارڈر ہے اس کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھول دیا جائے گا. پرسوں سے اس کو کھول دیا جائے گا. تو یہ آج ہی کے دن ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر کافی عرصے سے بحث ہو رہی تھی لیکن اس کو آج واہگہ بارڈر کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھول دیا گیا ہے. تو کیا یہ ایک مناسب فیصلہ ہے اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ کچھ اور بھی موضوعات ہیں. تو گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر تعلیم، تحریک انصاف کے سینئر رہنما، جناب احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور کراچی میں موجود ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب. شفقت صاحب، گفتگو کا آغاز میں اسی سے کروں گا کہ آپ آج کل بڑے مصروف ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، اس پر ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد سے آپ بڑے مصروف ہیں. آپ نے تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ بھی وضع کر لیا ہے، اتفاق رائے بھی کروایا ہے. لیکن آج جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کرونا وائرس نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ عزیر بلوچ ہے، پاکستان کا مسئلہ 18ویں ترمیم ہے، پاکستان کا مسئلہ صدارتی نظام ہے. یہ کیسی بحثیں شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، کچھ حد تک تو جمہوریت میں اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں ایک بحث سلسلہ بحث کا جاری رہتا ہے اور اس میں کئی دفعہ زبان تلخ بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈن آف ڈیموکریسی، یعنی کہ ڈیموکریسی شور ہوتا ہے ڈیموکریسی کے اندر. اور لیکن بنیادی بات جو ہے وہ کئی دفعہ کچھ چیزوں کے اوپر بہت شدید اختلاف ہو جاتا ہے. اگر کرائم کوئی نظر آتا ہے کہیں پہ اور جو کرائم ہے اس کے پیچھے اگر کوئی واضح ہاتھ نظر آتا ہے تو اس کی نشاندہی بھی کرنی پڑتی ہے. نیچرلی جس کی نشاندہی کریں گے وہ اپسیٹ بھی ہوگا، وہ آگے سے بولے گا. اسی طرح آلدو احتساب میں نیب جو ہے وہ کر رہا ہے، وہ ہمارے متحد نہیں ہے، لیکن جب نیب کو ایکشن لیتا ہے تو اس سے بھی نیچرلی ایک سچویشن ہوتی ہے. تو ایشوز تو ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایشوز نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جمہوریت میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بالکل ہی خاموشی طاری ہو جائے گی وہ بھی نہیں ممکن. تو اس لیے لیکن صرف امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ الٹیمیٹلی جو قومی مفاد کے معاملات ہیں، مثلا اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری سخت شدید اختلافات تھے پی ایم ایل این کے ساتھ، بلکہ ہم تو دھرنا بھی دیا، سب کچھ کیا، لیکن جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو ہم نے مل کے نیشنل ایکشن پلان بنایا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ قومی معاملات میں اگر مل کے چلا جائے تو اس میں کوئی مثلا، میں ہمیشہ سب سے کہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ سیاست سے بالاتر ہے، اور اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے بھی فیصلے تعلیمی میدان میں کیے ہیں پچھلے 4-5 ماہ میں جب سے کرونا ہے، سارے کے سارے اتفاق رائے سے کیے، جس میں تقریباً 40 لاکھ بچوں کو تو ہم نے پروموٹ بھی کیا، سارا کچھ اتفاق رائے سے کیا. تو میرا خیال ہے قومی معاملات میں اتفاق رائے ہوتا ہے، باقی سیاست چلتی رہتی ہے. تو احسن اقبال صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں یہ آج بھی ایک قرارداد قومی اسمبلی میں منظور ہوئی ہے یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے، تو اس میں تو سب اکٹھے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب بھی کوئی قومی مسئلہ ہے اپوزیشن نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا. میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا، اس میں پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے شریک تھی. ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے لوگوں کو اکسایا، مجھ پہ حملہ کرایا، الیکشن کے اندر میرے خلاف کیمپین بھی کرتے رہے. لیکن اس کے باوجود جب ان کو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. نہ پیپلز پارٹی نے
نہ مسلم لیگ نون نے. ہم نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. لیکن اس وقت فواد حسین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی وہی مظاہرہ کیا ہے, خواجہ آصف صاحب. جی اچھی بات ہے. اور دیکھیے ہمیں جو قومی معاملات ہیں نا ان پر ایک اتفاق رائے پیدا اس لیے نہیں کرنا کہ یہ اچھی چیز ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان آج جس مقام پہ کھڑا ہے, پہنچ گیا ہے یا کھڑا ہے, ہمارے جو مسائل ہیں وہ کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ تنہا نہیں حل کر سکتا. ہمیں ایک بہت زیادہ یکجہتی کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ہم کوئی سہولت لینا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں آپ این آر او لینا چاہتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے این آر او, آپ چلتے جائیں. مسئلہ کیا ہے جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ کیوں ہے, دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو پوری پولیٹیکل نیریٹو ہے, اس کا جو ڈی این اے ہے, اس کا کنسٹرکٹ ہے کہ ہم نے سب کو رد کرنا ہے. ہمارے علاوہ ہر بندہ چور ہے, ہمارے علاوہ ہر بندہ جو ہے وہ ملک کا غدار ہے. اچھا, جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ ہر کسی کا رد کریں گے تو آپ کنسنسس نہیں کر سکتے. اب انہوں نے مثال دی کہ ہم نے اتفاق رائے کی, اس کا کریڈٹ انہیں نہیں جاتا. اس کا کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم نواز شریف کو, کہ جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا انہوں نے ساری قومی قیادت اکٹھی کی, اس لیڈر کو بھی عزت کے ساتھ بلایا جو ڈی چوک پہ کھڑا ہو کے صبح شام انہیں مغلظات بولتا تھا, عسکری قیادت کو بھی بٹھایا اور ایک کنسنسس کیا. اب ان کے دور میں 3 واقعات ہوئے ہیں. سب سے پہلا ایک اہم قومی واقعہ ہوا جب انڈیا نے ہماری ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا 1971 کے بعد پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا, بہت سنگین تھا. آرمی چیف, ہمارے میزائل لگے ہوئے تھے دونوں سائیڈوں پہ, اس ماحول میں آرمی چیف 1.5 گھنٹے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے, پرائم منسٹر نے گوارا نہیں کیا. دوسرا ہماری تاریخ کا سب سے بڑا بحران 5 اگست 2019 کو تب آیا جب انڈیا نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کو انیکس کیا, جو 72 سال میں نہیں کر سکا تھا. پرائم منسٹر آج تک اپوزیشن کے ساتھ کشمیر کے اوپر نہیں بیٹھے. تیسرا ہمارے اوپر جو ایک اتنا بڑا بقا کا مسئلہ آیا, کرونا کا آیا. آپ نے دیکھا کہ اس پورے کرونا کی وبا کے اندر سندھ حکومت کے ساتھ, گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ, آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ, جہاں ان کی حکومتیں نہیں تھیں, مسلسل ستیلا سلوک, نہ اپوزیشن کے ساتھ اتفاق, نہ صوبائی حکومت میں تو کٹھی نظر آتی ہیں. دیکھیے وہ این سی او سی تو ایک فورم ہے نا جہاں پہ ایک ہماری عسکری قیادت بھی بیٹھی ہے, ان کے ساتھ وزارت تعلیم کے معاملات بھی کٹھے. حامد مجھے یہ بتائیں کہ ان کے وزراء نے کراچی میں جا کر جس قسم کی پریس کانفرنسیں سندھ حکومت کے خلاف کی ہیں, وہ این سی او سی کا کوئی یکجہتی کا مظاہرہ تھا؟ بات یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ کسی مقام پر انہوں نے جب قومی کرائسس ہوا ہے کوئی صلاحیت دکھائی ہے کہ یہ اکٹھا